بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر میں ہوں، آپ کے ساتھ آپ کا میزبان وسیم احمد، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی کے لیے دادا جی موجود ہوتے ہیں۔ کیلنڈر پر آج 15 جنوری سال 2022 اور آج ہفتے کا دن یقیناً اسی پاک پروردگار کے لیے تمام تعریفیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام۔ ناظرین کرام، پولیٹیکل اکانومی کے پروگرام دادا پوتا شو کا یہ اسپیشل ایپیسوڈ جو کہ آپ کے فیڈ بیک پر مشتمل ہوگا، آپ کے بھیجے گئے سوالات کے جوابات آج کے پروگرام میں ہم دادا جی سے حاصل کریں گے۔ دادا پوتا شو تک اپنی بات پہنچانے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/دادا پوتا شو آفیشیل، یا فیس بک کی سرچ بار میں لکھیے دادا پوتا شو، ہمارا پیج آپ کے سامنے آ جائے گا، جہاں ہر پروگرام سے پہلے تاریخ کے ساتھ فیڈ بیک پوسٹ موجود ہوتی ہے۔ پوسٹ کے اندر کمنٹ کیجیے اور اپنی بات ہم تک پہنچائیے۔ دادا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے دادا جی؟ اللہ کا بڑا کرم، اس کی بڑی عنایات نوازشیں کہ ہم آپ کی خدمت میں۔ بے شک بے شک۔ شروع کرو میسیجز۔ بالکل بالکل بالکل۔ پہلا میسج عدیل احمد کا ہے، اسٹاک مارکیٹ میں اکاؤنٹ کھولنے کے طریقہ کار سے نوجوانوں کو نوازیں۔ اچھا جی تسی دس دیو نا جی، جیڑا ہے دسو۔ اسٹاک مارکیٹ میں بڑا سمپل سا اس کا میتھڈ ہے۔ آپ کا ایک بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے، آئی ڈی کارڈ تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس ہوگا۔ بروکر کے پاس جائیے اور بروکر کے پاس جانے سے پہلے اپنے بینک سے اکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفکیٹ ضرور لے لیں، کیونکہ فارم کو تمام بینک جو ہیں وہ اسٹیمپ نہیں کرتے۔ زیادہ آسان ہے کہ آپ اکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفکیٹ لے لیں، یہ لے کے آپ اسٹاک مارکیٹ کی بلڈنگ جو کہ ایوان اقبال کے پاس یعنی مال روڈ سے قریب ہے وہاں چلے جائیں۔ جو بروکر آپ کو سمجھ آتا ہے، سمجھ آنے کی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان سے جائیں، ان کی سروسز، پلیٹ فارمز اور چارجز پوچھیں، ان کا کمپیریزن کیجئے، جو آپ کو سب سے بہتر لگے اس کے ساتھ اکاؤنٹ کی اوپننگ کو آپ پروسیڈ کیجئے۔ فارم وہ آپ کو دے گا، ظاہرہ اسٹاک مارکیٹ پاکستان کا سب سے ہائیلی ریگولیٹڈ سیگمنٹ، سیکٹر یا ایک کہہ لیں کہ انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں پر فارم ذرا آپ کو لمبا چوڑا بھرنا پڑے گا، لیکن وہ 1-2 گھنٹے کی مشقت ہے۔ اپنے کریڈینشیل فل کیجئے اور اس کو ایک انیشیل ڈپازٹ جو 1 سے 5,000 یا میکسیمم 10,000 ہو سکتا ہے اس کے ساتھ وہ فارم سبمٹ کریں۔ 1 ہفتے کے اندر آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا۔ اگر کوئی بات میں نے مس کر دی تو آپ بتائیں۔ بالکل ٹھیک، اور اس کے ساتھ ہی آپ کا آٹومیٹیکلی بھی سی ڈی سی اکاؤنٹ بھی آن ہو جائے گا۔ جی، اب چیزیں ظاہر ہے بہت زیادہ مزید کہنا چاہیے کہ ریگولیٹ ہو گئی ہیں۔ اب وہ زمانے بھی گزر گئے کہ جب بروکر کے سی ڈی سی میں آپ کے شیئرز موجود ہوتے تھے تو آپ ڈرتے تھے کہ میرے شیئر ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ اب یہ ممکن ہی نہیں رہا۔ بروکر کے سب سی ڈی سی میں بھی جو اکاؤنٹ ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ آپ کے شیئر کہیں نہیں جائیں گے، جیسا کہ میں نے کہا کہ ہائیلی ریگولیٹڈ ہے پاکستان کے اسٹاک مارکیٹ، جہاں پہ ایک پیسہ بھی ادھر سے ادھر ہونے کے امکانات نہ کے برابر ہے۔ جی نیکسٹ میسج پیر اعظم کا ہے۔ بالکل جی، بسم اللہ بسم اللہ۔ دادا جی، سیونگ اکاؤنٹ کس بینک میں کھلواؤں جو پروفٹ اچھا دے اور رقم میں گھپلا نہ ہو، مثلا اکاؤنٹ محفوظ رہے اور آگے تو آپ نے پی ٹی آئی پہ تنقید کر دی، چھوڑ دیں اس کو۔ جی اکاؤنٹ کی بات پہ ہیں یار کسی بھی بینک میں کھلوایا جا سکتا ہے سیونگ اکاؤنٹ، لیکن آپ نے بینک سے پروفٹ کیوں لینا ہے؟ جو سب سے ورسٹ آپشن ہے، جو کہ سب سے بدترین آپشن ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو میں نہیں اس بات پہ ایڈوائز کرتا، آپ لین دین کے لیے بینک کے اندر اکاؤنٹ ضرور کھلوائیں، لیکن اگر آپ یہ توقع رکھیں کہ وہ پروفٹ اچھا دے گا تو نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور وہ پھر سود کی مد میں بھی آ جاتا ہے نا۔ تو اس لیے اس کی بجائے مطلب کہ آپ لین دین، میں ذاتی طور پہ جو میں کام خود پسند کرتا ہوں اپنے لیے وہی آپ کے لیے پسند کروں گا۔ لین دین کے لیے آپ جو ہیں وہ بینک کے اندر اکاؤنٹ کھولیں ہیں، لیکن پروفٹ کے لیے آپ کے پاس دیگر بہت آپشن ہے۔ آپ کے پاس اسٹاک ایکسچینج ہے، آج کل برا حال ہوا ہے، بیڑے غرق ہو گئے ہیں میوچل فنڈ انڈسٹری کے، ادروائز کسی زمانے میں ہم میوچل فنڈ بھی آپ کو ریکمینڈ کر دیا کرتے تھے۔ جی ووکلز ذرا اونچے رکھیے گا، آپ کے ووکلز لو ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، فادق، اگر میں ٹھیک پڑھوں FADAQ، فادق فیصل پوچھتے ہیں دادا جی کون سا شیئر لے کر بھول جانا چاہیے فار اباؤٹ 5 to 10 years ود ریگولر منتھلی سبسکرپشن؟ منتھلی پہ اعتراض ہے، باقی بات ہو سکتی ہے۔ منتھلی نہیں ہوتا، کوارٹرلی ہوتا ہے، 3 ماہ کے بعد اس کا پروفٹ آتا ہے آپ کو۔ اس میں نا آپ پاکستان کے اندر اب دیکھیے بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کے شیئرز نیچے جائیں گے اگلے 10 سال کے اندر، یا 10 سال کے بعد کر لیں پاکستان جیسی اکانومی میں، اور اس کے اندر آئل اینڈ گیس کے شیئرز ہوں گے،
کیونکہ آلٹرنیٹیو فیولز آتے جائیں گے، ان کی ڈیمانڈ، ان کی اہمیت ختم ہوتی جائے گی. تو اس لیے اگلے 4 سے 5 سال کے لیے اگر آپ مجھے کہیں تو میں آپ کو عرض کروں گا کہ آئل کے شیئر دیکھ لیے جائیں، ٹھیک ہے، فیول کے شیئر دیکھ لیے جائیں. اب ان کے اندر ایک بڑی لمبی لسٹ ہے. پاکستان پی پی ایل ہے، پی او ایل ہے، پی ایس او ہے، ٹھیک ہے، او جی ڈی سی سب سے بڑی ہے. یہ بڑی کمپنیاں ہیں، سونے کا انڈا دینے والی کمپنیاں، ان کو دیکھا جا سکتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، آپ اس سے بھی 5 سال سے زیادہ کی اگر پلاننگ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو فوڈ اور ایگریکلچر کے شیئرز کو دیکھنا چاہیے، جن کے اندر کھاد آ جاتی ہے سب سے ٹاپ کے اوپر. اینگرو فرٹیلائزر ہے، فوجی فرٹیلائزر ہے، یہ والی جو چیزیں ہیں یہ ان کو دیکھا جانا چاہیے. آج کل ریٹ بھی ان کے اچھے ہوئے ہیں. اینگرو تو اٹھ کے اینگرو نہیں بھی چلا، مطلب اگر آپ نے شیئر خریدنا ہے، فرٹیلائزر نہیں چلا لیکن کیڑا چلے ہے دادا جی، وہ فرٹیلائزر چلا ہے. ہاں، بینکوں کو شاید آپ اوائڈ کرنا چاہیں گے. فرٹیلائزر ای فرٹیلائزر چلا ہے. اینگرو فرٹیلائزر ہی میں کہہ رہا ہوں. جی اینگرو فرٹیلائزر چل رہا ہے آج کل، اور فوجی بھی چل رہا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ذرا چونکہ وہاں پہ لوگ آتے ہیں اس کی سربراہی کے لیے 3 سال کے لیے، تو 3 سال کے اندر پھر جتنی تباہی مچانی ہوتی ہے مچا دیتے ہیں. اس لیے میں اس کو کسی سویلین کے لیے ریکمینڈ نہیں کرتا. مطلب اگر وہ ہیں ہمارے جو کمیشنڈ حضرات ہیں وہ اس کو ضرور کریں. تو اس لیے وہ اس کو تھوڑا سا دیکھا جا سکتا ہے. یہ فیوچرسٹک شیئرس ہیں. اللہ آپ کا بھلا کرے. نیسلے ویسلے ہیں، بہت بڑے ہیں، لیکن فوڈ کے شیئرز کوئی میں مثالیں دے رہا ہوں ان کو. جی تو یہ پرماننٹلی ان کو دیکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک شیئر بہت شاندار ہے، ہاں، جو کہ کافی نیچے آیا ہوا ہے، جس کا نام ہے PICT، پاکستان انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل. یہ آپ کا VIBTL نہیں ہے، وہ فضول ہے. ہاں، نہیں وہ اٹھے گا جی، ہمارا دور آئے گا. جیسے تبدیلی ہے. ہاں، کوئی نہیں چلنا، ہمارا وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا، ٹھیک ہے. PIBTL چلے گا، دادا جی جانے تھے. 2021 لنگ گیا نا. اب دیکھنا اس شیئر نے کیسے دن دگنی رات چگنی ترقی کرنی. ویسے آج کل کتنے چل رہے؟ 7.77 6.90 ہیں. ابھی اس نے 3 کو ٹچ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ ابھی پہلے 3 کو ٹچ کرنا ہے اس نے. تو اس وقت پہ نظر رکھنی ہے آپ نے. 3.5 پونے 4 کے اوپر بائنگ کر لیجیے گا اس کی. لیکن جو چلو میرے کہنے کو 20,000 رکھ دینا ایک پاس. لیکن جو آپ کی ہوپس ہے نا، شاعر نے کہا تھا کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. ہاں، جو PICT ہے نا، اس کی دلچسپ بات پتہ کیا ہے؟ ہاں، نہیں PIBTL ان کو آپ 10 سال کے لیے بھول جائیں. دادا جی نہ کرے. PICT کو دیکھیں. اچھا دیکھیں PICT کتنے ہے دادا جی، سنیے گا. 578 روپے سے گرا، 578 روپے سے. اس وقت وہ کوئی 158 پہ موجود ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا 5 سال کا لو 134 روپے ہے. تو کتنا آئیڈیل ہوا، 5 سال کے لو کے قریب بھٹک رہا ہے. دیکھیں دادا جی، آپ سونا خریدیں، آج بھی وہ سونا ہے، وہ 10 سال بعد بھی سونا ہے. کچرا خریدیں گے، وہ آج بھی کچرا ہے، وہ 10 سال بعد بھی کچرا ہی ہے. چلو یہ شیئر زیادہ بہتر ہے. PIBTL کے اوپر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اس کا ٹیکنیکل مجھے بنا کے دکھا نا ذرا. دادا جی ایک دم تمہیں لگے گا آگ ہی لگن لگی ہے PIBTL میں. یہ دیکھیں، یہ آ گیا. میرا سسٹم نہیں بتانا کسی کو. اچھا، یہ دیکھیں، یہ گیپ ہے اس ٹرینڈ لائن سے. آپ کی بات درست ہو سکتی ہے، بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم. یہ 1 سال اگر 10 سال کا پوچھے میں دادا جی، اعصاب چٹک جاتے ہیں سٹاک میں لوگوں کے، نہیں اتنے اعصاب مضبوط ہوتے کسی کے. 10 سال کے لیے اس نے کہا بھول جائیں. اب میں نے اپنے بروکر کو بتاؤں کیا کہا ہوا جی، میں جتنے بھی پیسے آن نا میرے اس سب تو PIBTL خریدی جانا، جننا بھی آندا ہو. لیکن پیسے جمع رکھنے نے PIBTL واسطے ادوں جب اس نے 4 سے نیچے جانا ہے. مجھے پتہ نہیں کیوں اس نے بتایا تھا کہ ابھی اور نیچے جانا ہے. لگے گی شارٹ تو لگے گی. پوری ہو گئی اس کی؟ نہیں ابھی نہیں ہوئی. اچھا، ایک لیگ رہتی ہے. ایک لیگ رہتی ہے تو وہ کہاں تک جا سکتی ہے؟ میں نے آپ کو عرض کیا تھا یہ 4 سے نیچے 370 سے 325 کا ریجن ٹیسٹ ہو سکتا ہے. لیکن ادھر سٹرکچر ڈیلی بنتے ہیں. اب یہاں پہ ڈبل باٹم کا سٹرکچر بن رہا ہے PIBTL میں. تو اس کا مطلب ادھر یہاں سے اوپر جا سکتا ہے. 669 اگر نہ ٹوٹا تو اس میں اچھال آئے گا. 6.69 اگر بریک نہیں ہوتا تو اچھال آ سکتا ہے. کیونکہ مارکیٹ آپ دیکھیں نا ریکوری موڈ میں ہے. پچھلے ہفتے بھی تیز تھی اور یہ ہفتہ بھی جو ہے آغاز بڑا دمدار قسم کا اس نے آغاز کیا ہے.
ہاں اسٹاک مارکیٹ. IMF ایک کا ہی صورت میں گر سکتا ہے جی عمران کہ ٹرمینل پہ دھماکہ ہو جائے. توبہ 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 کیسی بات ہے, اللہ کا نہ کرے ایسا ہو. لیکن میں نے کہا مزید یہ گرانا چاہیے یار اس شیئر کو مزید, اور میں نے خریدنا ہے یار, اور خریدنا ہے. اور ریلیونسی جو ہے وہ بس شیئرز کی دیکھنی چاہیے. اور میں 17 سے خرید رہا ہوں, جب سے جی. یہ 17 گرتا 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 پھر 11 پہ خریدا, پھر جو ہوتا ہے نا اس طرح کے انویسٹمنٹ وہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں ایک اور شیئر ہے دادا جی جو گر سکتا ہے, ریلیونسی چیک کریں, وہ ہے HBL ابھی بینک لمیٹڈ. پوچھیں کیسے؟ اس میں 55% ہولڈنگز جو ہے نا وہ UAE کی ہے, اور UAE FATF کی گرے لسٹ میں آیا کیا آیا آ چکا ہے. جی, تو گیا بس یہ نیچے. کیوں نیچے جائے گا HBL, نیچے جائے گا. HBL میں 55 جی جی, کل میں نے خبر پڑھی ہے اس کی ہولڈنگز ہے UAE کی, میرے بھی علم میں آیا. شیئر کی holding؟ شیئرز کی ہولڈنگ ان کی ہے, کل یہ میرے علم میں آئی ہے. میں اس کو دوبارہ بھی چیک کروں گا, لیکن ابتدائی اطلاعات یہی آئی ہیں. نہیں, جو فلوٹ ہوگا اس میں سے 55% ان کے پاس ہوگا. جی جو جی, شیئر کا فلوٹ ہے جو اسٹاک اور میں فلوٹ جو ہوتا ہے وہ ٹوٹل شیئر کا 5-7% ہی ہوتا ہے. پورے بینک کے 100 شیئر ہیں نا. جی جی, فری فلوٹ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہاں نہیں فری فلوٹ کی, جو ٹوٹل فلوٹ ہوتا ہے اس کا, جو اسٹاک میں لسٹ ہے. ہاں جی میں اسی کی بات اس کر کے رہا ہوں. 5-7% سے زیادہ شیئر نہیں ہوتے مارکیٹ. واہ واہ, صدقے جاؤں دادا جی. ہاں اسٹاک مارکیٹ میں جو HBL کے شیئر ہیں وہ 50% فلوٹ ہوتے ہیں. فلوٹ ہے. جی جی, 50 باقی 50% مالکوں آغا کے, خانیوں جی کے جی پاس ان کے پاس ہے. شاید نجکاری کے عمل میں کچھ ہو گیا ہو. جی ڈیٹا آپ کے سامنے ہے. جی نیکسٹ میسج. تو اس میں سے 55% یعنی کہ 25% تقریباً 25.5 بڑی ہولڈنگ ہے نا, ظاہر ہے. وہ ہے 26-27% جو ہے ٹوٹل شیئر کا, وہ عربیوں کے پاس. یس. اچھا چلیں نیکسٹ جیس کا میسج ہے, پروبیبلی یہ انڈیا سے ہے. پوچھا گیا ہے دادا جی یہ فرمائیے کہ نیچرل ٹریڈنگ پارٹنر کون ہے, انڈیا پاکستان, پاکستان چائنا, انڈیا چائنا. دیکھیے یہ تو ہونے پہ ہے نا, تینوں ہی نیچرل ہیں. اور ان میں سب ہاں آپ یہ کہہ لیں کہ اس کی ہم کیٹیگرائزیشن کر لیتے ہیں. ایک منٹ اتلے جائیں. جی جی, ایک منٹ اتلے جائیں. یہ ٹھیک ہے. یہ دیکھیں موسٹ تھکلی پاپولیٹڈ کن دو ممالک کا آپس میں کنیکٹڈ ہے یا بارڈرڈ ہے؟ چائنا انڈیا. کیوں ہے؟ تھکلی پاپولیٹڈ ہے. لیکن آپس میں بارڈر تو نہیں ہے نا. ہاں وہ نیپال بیچ میں آ جاتا نا. نیپال بھی, یا ان کے بارڈر کے اوپر تو پاپولیشن نہیں ہے نا. وہ انڈیا نے اس لیے کہا ہے نا چائنا کو, اچھا بھی لینڈ لے لو. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, کولگام فلانا علاقہ آ گئے چینے, چلو تسی لے لو بیٹھے رہو, کیونکہ وہاں پہ نہ کوئی زندگی ہے نہ کوئی, میرا مطلب کیا ہے, تو ویران علاقہ ہے, لائے ہو یار کوئی گل نہیں. ٹھیک ہو گیا. صرف پاکستان اور انڈیا کا جو پورا بارڈر ہے وہ پنجاب کا ہو, وہ سندھ کا ہو. سندھ میں ذرا کم ہے, پنجاب میں زیادہ ہے. تھکلی پاپولیٹڈ ایریاز جو ہیں, اگر آپ پاپولیشن کی کنسنٹریشن دیکھیں تو وہ انڈیا کے بارڈر کی ساتھ ہے, اور انڈیا کی بھی یہی صورتحال ہے. تو یہاں پہ جو بھی ٹریڈ ہوگی وہ دونوں پارٹی کے لیے زیادہ بینیفیشر ہوگی. تو نیچرل تو یہ بنتا ہے. پاکستان انڈیا یہ نہیں آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی 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 ٹھیک ہے. اب چائنا کے پھر ڈسٹینسز بڑھ جاتے ہیں, یعنی پاکستان اگر چائنا کے ساتھ ٹریڈ پارٹنر ہوتا ہے, میں ٹریڈ کی بات کر رہا ہوں, تو پھر وہ چائنا کا اب ڈسٹینس اتنا ہے. ٹھیک ہے, اس کو 12 مہینے بارڈر کو کھلا رکھنے کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. جی مطلب اگر انڈین پنجاب میں کوئی چیز ڈسپیچ ہوتی ہے تو شام کو منڈی میں وہ آکشن ہو سکتی ہے, لاہور میں آ کے یا فیصل آباد میں آ کے یا گجرانوالہ میں آ کے. یہ میں تھکلی پاپولیٹڈ ایریا سے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح پاکستان سے کوئی چیز ڈسپیچ ہوتی ہے اور صبح 9 بجے وہ بارڈر کراس کرتی ہے, تو شام کی جو 2 منڈی میں آکشن ہوتی ہے نا, ایک شام کی ہوتی ہے ایک صبح کی ہوتی ہے. شام کی منڈی کے اندر بروکر خریدتا ہے یا انویسٹر خریدتا ہے, اور صبح کی منڈی کے اندر جو وینڈر ہوتا ہے وہ خریدتا ہے. تو شام کی منڈی میں وہ آکشن ہو سکتی ہے جا کے امرتسر میں یا ادھر دوسرے جو علاقے ہیں ان کے اندر. جی ٹھیک ہے. جی جی آگے چلو. جی نیکسٹ میسج. تو اس لیے نیچرل تو یہی بنتا ہے جی. رائٹ. اور آپ کو پتہ ہے آج کل بارڈر کھولنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. آپ نے آپ کا مہمان بننا ہے. آہو آج کل آپ کو پتہ کچھ پارٹیاں ڈھونڈ رہی ہیں کہ امن کی آشا شروع کرو انڈیا کے نال, جنہوں کی پہلے چترول ہوئی ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہوں نہیں,
ہوں نہیں اور جو ان کے پاس پارٹیاں دستیاب ہیں انہوں نے پرلی طرف کوئی سے نہیں ہے بھی امن کی آشا تو وہ شروع کرے گی نا پارٹی جس کے دو بارڈر کے دونوں طرف سے ہوگی. ٹھیک ہے نا. جو ان کے پاس موجودہ وقت میں پارٹیاں دستیاب ہیں ہوں تو میر شکیلر مانوی کہنا نہیں جی ہوں نہیں. جی جی ٹھیک ہے. پچھلی دفعہ آپ مجھے امن کی آشا کے پیچھے لا کے غدار بنا دیا, غداری کے فتوے لا گئے سو میں نہیں کر پایا. جی جی. آصف حق نواز مشکل کام کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں سید طلعت حسین کی طرح آپ بھی ایک واٹس ایپ کا نمبر فکس کر دیں جہاں پہ آپ کو آڈیو ویڈیو فارم میں سوال بھیجے جائیں. یار میں سوچ رہا ہوں اس بات کے اوپر, لیکن جب میں نے طلعت صاحب سے پہلے شروع کیا تھا تو اس وقت جو تھا وہ ولاگ جو ہم کرتے تھے آڈیو ویڈیو والا وہ سب سے نچلی رینکنگ میں جاتا تھا, اس کو چند 100 افراد بھی نہیں دیکھتے تھے. ٹھیک ہے. تو پھر وہ بندہ سمجھتا ہے نا کہ یار اس میں لوگوں کا انٹرسٹ نہیں, اسے بند کر دینا چاہیے. اور آپ طلعت صاحب کا بھی دیکھ لیں نا, ان کا بھی جو فیڈ بیک والا ہوتے ہیں ویڈیوز وہ نہیں چلتے, نہیں چل پاتے. چند ہزار وہ تو خیر وہ اپنی ایڈیٹوریل پالیسی کے تحت کرتے ہیں لیکن وہ نہیں کر پاتے. ٹھیک ہو جی. ہاں. فوزیہ ناز کا میسیج ہے, پوچھتی ہیں دادا جی میرے پاس $1000 ہیں جو 2 سال پہلے خریدے تھے. میں سرکاری کام سے امریکہ ان کا وہ شاید ان کے ہسبینڈ نے لکھا ہو جانا ہوا, جو ڈالر بچے وہ لے کے رکھے رہے. دوبارہ اگلے سال جانا ہے لیکن کرونا کی وجہ سے نہیں جا سکا. اب 2 سال بعد ان کو کیش کروانے گیا تو بروکر نے کہا کہ آپ کے پاس پرانے نوٹ ہیں اور حکومت کی پالیسی ہے کہ پرانے نوٹ کی قیمت کم ہے. کیا یہ بات درست ہے یا مجھے بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ حکومت کی پالیسی نہیں ہے, یہ بروکروں کی اپنی پالیسی ہے نمبر 1. کیونکہ پرانے نوٹ جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نہیں لیتا. پرانے نوٹ نہیں لیتا؟ نہیں لیتا. اچھا. پرانے ڈالر بہرحال آپ کو ایکسپورٹ کرنے پڑتے ہیں نمبر 1. نمبر 2 آپ سمجھیں گے یہ آپ کی ایک لاٹری نکل آئی, کیونکہ جب آپ امریکہ میں جا کے ان ڈالرز کو خرچ کریں گے تو یہ ڈالر وہاں پہ بالکل بغیر کسی رد و قدا کے پوری ویلیو پہ ان کیش ہوں گے. اور امریکنز نے پچھلے جو شاید کوئی نوٹیفیکیشن بھی کیا ہے کہ جی پرانے ڈالرز بھی یہاں پہ لائے جا سکتے ہیں یا اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے. سو ڈونٹ وری, سنبھالنے پڑے رہنے دے, پڑے مہنگے ہوندے جا رہے ہیں, کی لوڑ ہے پنگا لین دی. ٹھیک ہے نا, بند نہ ہو جائے. جب بھی نہیں, ابھی تک ان کا کوئی ارادہ نہیں. امریکہ نے آج تک اپنا جاری کیا ہوا کوئی ڈالر کینسل نہیں کیا. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا, تو ڈالر ہی ہے. ڈالر بس ایران کا چھپا ہوا نہ ہو. کسی زمانے میں ایران بھی ڈالر جعلی چھاپتا تھا, سرکاری طور پہ حکومت کہہ کے چھاپتی تھی اسی ڈالر چھاپنے ہیں. ٹھیک ہے, جال سازی ہوئے تھے آئی دی ہو. تو وہ جو ہے نا جی, وہ بہرحال آپ جائیں گے تو وہاں پہ یہ پوری ویلیو پہ ان کیش ہوں گے تو پریشان نہ ہوئیے گا. ویسے جو آج کی مارکیٹ ہے اس میں سے 8-10 روپے کا فرق پڑ جاتا ہے, کیونکہ بروکر کو رکھنے پڑتے ہیں سنبھال کے, اور وہ پوچھنا ہوتا ہے اس نے کہ جی آپ نے ڈالر خریدنے تو آپ کہاں جا رہے ہیں. تو اگر آپ پارٹی کہے کہ میں امریکہ جا رہے ہیں, وہ اس کو پرانے ڈالر تھما دیتے ہیں کہ اتنے سے چالی جانے ہیں. جی ٹھیک ہے. رائٹ. دنیا کے اور بھی بہت سے ممالک ہیں جہاں پہ یہ پرانے ڈالرز نہیں چلتے, لیکن امریکن کہتے ہیں جی ہمارے ہاں چلیں گے, آپ لے آئیے. دلشاد رضی, دادا جی سوال یہ ہے, ابھی تو آیا بڑے دنوں بعد آیا. ہاں جی, سوال یہ ہے کہ جو ہیلتھ انشورنس حکومت دے رہی ہے اس کی حد 10 لاکھ روپے تک ہے. اگر کسی کا علاج اس سے زیادہ رقم کا ہوگا تو وہ کون ادا کرے گا؟ وہ علاج کرانے والا دریافت کرے گا. اب دیکھیے نا, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں, کیونکہ میں ذاتی طور پہ اس طرح کی بات کرنی نہیں چاہیے, لیکن جس طرح میں نے ایک ولاگ کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ہے نا شہباز شریف صاحب کی عادت رہی ہے, شاید اب بھی ہو یا ہم اس لسٹ میں نہ ہو, وہ یہ تھی کہ وہ جب کوئی امپورٹنٹ میٹنگز ہونے لگتی تھیں تو اس کے اندر جرنلسٹوں کو بلا لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور جرنلسٹ کو 2-4 ہی بلاتے, کوئی پریس کانفرنس نہیں, کوئی 4-5 سینسٹیو ان کے خیال میں جو جرنلسٹ ہوتے تھے ان کو بلا لیتے تھے. تو 97 میں میں نے ایک میٹنگ اٹینڈ کی تھی جس میں اس کے اوپر بریفنگ دی گئی تھی. یہ بیسیکلی ایشیائی ترقیاتی بینک کا پروجیکٹ تھا جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم سرکاری اسپتالوں کو مالی طور پہ آزاد کیسے کریں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پروجیکٹ بنا کے دیا تھا کہ آپ ہیلتھ انشورنس متعارف کروا دیں. یہ ہیلتھ انشورنس کا کارڈ ہے, اور ہیلتھ انشورنس جو ہے اس میں صرف سرکاری کمپنی یعنی اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن جو ہے وہ انوالو ہو. اب اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کے اندر اتنے ڈفر گوف اور احمق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے سسٹم کو ڈیجیٹلائز نہیں کرتے.
اور جب آپ نے اس طرح کی سہولت فراہم کرنے کے لیے جانا ہے تو آپ کا پورا سسٹم ڈیجیٹلائز ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے لاہور شہر کے اندر اسٹیٹ لائف کی 90% بلڈنگوں پہ لوگوں نے ناجائز قبضہ کر لیا ہوا ہے, اور اسٹیٹ بینک کے اندر کسی کے اندر اتنا ظرف, اتنا ہمت, اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ جا کے ان کا قبضہ ریکلیم کرے کہ یہ ہماری بلڈنگ ہوتی. اندھی بڑی ہوئی, لوٹ مار مچی ہوئی, ٹھیک ہے. اس لیے میں آپ کو منع کرتا ہوں کہ انشورنس کرواؤ ہی نہ, ٹھیک ہے. لیکن جی اب مسئلہ کتنے سمے اسٹیٹ لائف سے پہ آپ بات اسٹیٹ کریں. لائف نے کرنا تھا, صرف اسٹیٹ لائف کے پاس سسٹم نہیں تھا. تمام حکومتیں سٹرگل کرتی رہیں گی یار کسی طریقے سے اسٹیٹ لائف بندے کا پتر بن جائے. بابے جو 90 سال دے اوپر بورڈ میں بیٹھے مر جان کسی طریقے سے, نال کوئی اچھا ڈیسیجن کروا لیا, نہیں ہوا. اب جا کے سنا ہے کہ پھر حکومت نے سوچا کہ یار یہ انہوں نے تو کوئی اپنا آپ بہتر نہیں کرنا, تو ہم آلٹرنیٹیو پہ چلے جاتے ہیں. اور موجودہ حکومت نے سب سے بڑا رسک لیا کہ انہوں نے اس کے اندر پرائیویٹ انشورنس کمپنیوں کو انوائٹ کر لی. اب پرائیویٹ انشورنس کمپنیوں میں انشورنس کے شعبے کے اندر جتنی کرپشن پائی جاتی ہے وہ کرپشن ہیلتھ کے شعبے میں بھی ہوگی, پہلی تو بات یہ نوٹ کر لیں. اور اس میں جب پرائیویٹ ہسپتالوں کو ان کیا گیا, یہ تو تھا ہی سرکاری ہسپتالوں کے لیے, ٹھیک ہے, جب پرائیویٹ ہسپتالوں کو ان کیا گیا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا. پرائیویٹ انشورنس اور پرائیویٹ ہسپتال دونوں آپس میں مل کے اینی کرپشن کریں گے کہ آپ کی آئندہ نسلوں کی ہیلتھ انشورنس سے توبہ کروا دیں گے. ٹھیک ہو گیا. یہ بس ہے, مجھے خدشہ ہے کہ جس طرح اپنا ضیاء الحق نے آپ کو اسلام سے متنفر کروایا, پیپلز پارٹی نے جمہوریت سے متنفر کروایا, ٹھیک ہے, اور جمہوریت کو انتقام کہہ کے, اسی طرح یہ آپ کو نا ہیلتھ انشورنس سے بھی متنفر کروا دیں گے. اتنی کس کے اندر کرپشن ہونی ہے کہ توبہ توبہ ہو جانی سرکار کی. اور لگنا اس پہ ہے پریمیم کے مد میں وہی کوئی میرا خیال ہے 15-20 ارب روپے کا جو ہیلتھ کا بجٹ ہے دونوں صوبوں کا اور وفاق کا, وہ اٹھا کے اسے دے دیں گے. اور 8 ارب روپیہ دوائیوں کا جو بل ہے وہ ان میں چلا جائے گا پنجاب میں سے, 5 ارب روپیہ کے پی کے میں ہے, اور کوئی 7-8 ارب روپیہ وفاق میں ہے. یہ میرا اندازہ ہے, ٹھیک ہے جی چھٹی. تو بہرحال یہ اس وقت ایک بریفنگ ہوئی تھی, اور اس وقت یہ بنیادی آئیڈیا تھا کہ سرکاری انشورنس کمپنی اور پاکستان کے اندر موجود سرکاری ہسپتال, یہ ان کے اندر استعمال ہوگا, اور اس مریض کو پریفرنس ملے گی, اور ہیلتھ انشورنس کارڈ جو ہے وہ سرکار سب کو جاری کر دے گی. یوں ہیلتھ کا سیکٹر ریگولیٹ ہو جائے گا. میں نے اس وقت بھی جو بات کہی تھی میں آج بھی وہی بات کہہ دیتا ہوں. امریکہ کے دنیا کا تمام ہیلتھ بجٹ جو ہے وہ ایک طرف, اور امریکہ کے اندر جو ہیلتھ کے اوپر بجٹ ہے وہ دوسری طرف. یعنی دنیا کے اندر اگر ہیلتھ کا بجٹ $100 ارب ہے تو اس میں سے $50 ارب صرف ایک امریکہ میں استعمال ہوتا. تو آج آپ امریکن سے پوچھیں, وہاں پہ بھی آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو کہیں گے کہ مجھے ہیلتھ کی سہولت نہیں ملی. اور ان کے خاص طور پہ جو وار ویٹرنز ہیں, وار ویٹرنز ہی ہوتے ہیں نا, وار کے اندر جو آئے ہوتے ہیں, ان میں سے بیشتر لوگ وہاں پہ قسم پرسی کی حالت میں کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ ان کا ڈیٹا 2008 کے اندر ڈیلیٹ ہو گیا تھا, اور اب ان کو ہیلتھ کی سروس دستیاب نہیں ہے, تو وہ بیچارے جو ہیں ان کو مرنے کے لیے اس کے جو ہوتے ہیں وہ ادھر چھوڑ جاتے ہیں, یا وہ خود آپٹ کر لیتے ہیں کہ مجھے ایسی بیماری ہو گئی ہے جس میں میرے پاس ہیلتھ انشورنس ہے کوئی نہیں, لہٰذا میں اتنے مراں گا. خیر, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں بھی آپ فراہم نہیں کر سکتے. جو سسٹم ہم نے کیا ہوا ہے, ہم پورا پاکستان کا بجٹ بھی لگا دیں تو ہم اس کے تحت یہ سہولت فراہم نہیں کر سکتے. آپ کہیں گے پھر اس کا کوئی حل ہے؟ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا, میں نے کہا اس کا واحد حل ہے سیٹلائٹ کلینک. یعنی ہر بندہ جو ہے وہ جنرل ہاسپٹل, میو ہاسپٹل, جناح ہاسپٹل اور جنرل ہاسپٹل نہیں جائے گا. ہر علاقے کے اندر چھوٹے چھوٹے کلینک بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ کلینک نارملی خاص طور پہ جیسے لاہور شہر کے اندر ہر جتنی بھی پارٹیاں, جماعت اسلامی نے 38 بنا رکھی ہیں یار کلینک مختلف شہروں کے اندر, ان کو آپ کمپیوٹرائز نیٹ ورک کر دیں ہاسپٹلز کے ساتھ. یہاں پہ جو پیشنٹ لایا جائے ایمرجنسی کے اندر, اس کو وہاں پہ وہ ڈاکٹر سکین کرے. اگر اس کا مرض مقامی سطح پہ دوائی دینے میں سے حل ہو جاتا ہے
تو وہ اس کو وہاں سے فارغ کر دیں، اور اگر اس کو ڈاکٹر اسپیشلسٹ کے پاس ریفر کرنے کی ضرورت ہے تو وہ اس کی ڈیٹا انٹری کرے اور اس پیشنٹ کو نزدیک ترین ہسپتال میں ریفر کر دیں. ٹھیک ہے. اس طرح آپ اسپیشلسٹ ہاسپٹل جو ہے ہمارے بڑے ہاسپٹل ان سے پریشر دے دیں گے، اور وہاں پہ جو ہمارے پروفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی پیشنٹ سکین کیے ہوئے ملیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ میں ایک سرکاری ہسپتال میں فون کرتا ہوں، ایم ایس صاحب جو ہیں وہ پروٹوکول کے لیے باقاعدہ ڈاکٹر اور ڈاکٹرنیاں لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان میں سے ایک کھڑا ہو کے تو باہر انتظار کر رہا تھا. میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں نارملی کرتا نہیں ہوں، لیکن کبھی زندگی میں وہ ڈاکٹر باہر ریسیپشن پہ کھڑی بیچاری انتظار کر رہی ہے، وہ مجھے وہاں سے اسکارٹ کرتی ہوئی آگے لے کے جا رہی ہے، اور اندر جا کے تو وہ ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر ایسوسیٹ پروفیسر ٹیپ کا ڈاکٹر جو ہے وہ مجھے کافی بھی پلاتا ہے، ساتھ میں میرا تفصیلی معائنہ بھی کرتا ہے. یہ میری ذات کے لیے تو سہولت دستیاب ہے، لیکن کیا 1.25 کروڑ شہری لاہور کے اس کا تصور کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اس کی بجائے اگر میرے محلے میں ایک سیٹلائٹ کلینک ہو جہاں پہ مجھے پتا ہو کہ دن میں 8 گھنٹے ہی صحیح چلو یار، چھوٹا سا ایکس رے کی مشین بھی لگی، ای سی جی بھی لگی ہوئی ہے، اور چھوٹا موٹا وہ ٹیسٹ وہیں پہ کر کے ایک لیبارٹری بھی چھوٹی سی بنی ہوئی ہے اس میں کر کے مجھے سکین کر کے بتا دیں گے کہ پائن گولیاں کھاؤ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور میں جس کی بات کر رہا ہوں نا اس میں مجھے انہوں نے کہا جی سمپل ڈسپرین کھایا. جی وہ جلدی وائنڈ اپ کریں. ایسوسیٹ پروفیسر صاحب نے، میں بات جو کنکلوڈ کرنا بھول گیا تھا، تو یہ ڈسپرین مجھے ایک سمپل بچہ بھی تو فراہم کر سکتا تھا نا، جو ابھی MBBS ہاؤس جاب کر کے آیا ہو جاب کے اوپر. ٹھیک ہے. تو یہ کیے بغیر نا جی ہمارے ہاں ہیلتھ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. آپ جس طرح کے اس وقت لاہور میں ہاسپٹل ہیں، آپ اس طرح کے 20 ہاسپٹل بنا دیجیے، نہیں ہوگا. آپ کو سیٹلائٹ کلینک بنانے میں مسائل پیش آ رہے ہیں. اپنے پرویز حنیف صاحب پرگمیا والے، انہوں نے اپنی والدہ مرحومہ کے نام کے اوپر ایک ڈسپینسری بنائی ہوئی ہے، اور اب وہ سوچ رہے تھے کہ یار بچے انٹرسٹڈ نہیں ہیں، میں سوچ رہا ہوں کسی سوشل ویلفیئر تنظیم کے حوالے کر دوں. شہر لاہور کے اندر 1000 سے لے کے 1200 تک ایسی لیبارٹری ہیں، ایسے ڈسپینسریاں ہیں یا ایسے کلینکس ہیں جو کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم نے بنا دیا اپنے بزرگوں کے نام کے اوپر، اب اس کو کوئی ٹیک اوور کر لیں. ٹھیک ہے. سرکار کو چاہیے کہ ان کو ٹیک اوور کر لیں. ان کا جو وہاں پہ کمپیوٹر پڑا ہو وہ مرکزی ہیلتھ کا جو سرور بنے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہو، وہاں پہ اس بچے کا ڈیٹا فیڈ ہو، اور اگر وہ انیشلی ٹھیک ہوتا ہے چاہے ایک دوائی سے یا گولی سے، اس کو دوائی دے کے گھر رخصت کر دیا جائے، اور اگر اس کو ریفر ہونا ہے تو وہ ادھر ریفر ہو جائے. یہ جو اتنا بڑا اثاثہ ہے اس ملک کا، اس قوم کا، ان لوگوں کا، وہ اس کو ہم انٹر کنیکٹ کر کے اتنا افیکٹو بنا لیں گے کہ میں لاہور کی گارنٹی دینے کو تیار ہوں کہ آپ کی ہیلتھ انشورنس کی لوگ مثالیں دیا کریں گے تاریخ کے اندر آپ کے ہیلتھ کے نظام. ٹھیک ہے. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، آپ اس کے اندر 2000 ارب روپیہ کر دیجئے، اس کا نتیجہ پھر بھی یہی ہوگا. اس میں پھر بھی خواتین جو ہیں وہ ہسپتال کے گیٹ کے باہر ہی بچے جنم دیا کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام، پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو اور یہ اسپیشل ایپیسوڈ جو کہ آپ کے فیڈ بیک پر مشتمل تھا آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. ہفتہ وار تعطیل کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.